قرآن مجید کی ایسی آیت جو ہر شیعہ بچے بچے کو یاد ہے. ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ. جب کہا والرسول، ہم سب نے کہا محمد. اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی. آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی. اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے. آیت ایک قدم اور آگے بڑھی، فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. ہم سب نے کہا علی. تو ہم نے اذانوں میں علی کا نام اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا. یقین نہیں آتا تو اپنے مفسروں سے پوچھ کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی. سب نے لکھا رکوع میں زکوٰۃ بنت اسد کے بیٹے نے دی، ابو طالب کے لال نے دی، حسنین کے بابا نے دی، آپ کے اور میرے مولا نے دی. لیکن اعتراض کرنا ان کا حق ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے. یہ مذہب گالم گلوچ کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب ہاتو برہانکم کا مظہر ہے کہ دلیل لاؤ. تم بھی دلیل لاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اگر تیسری ولایت کا اعلان کرنا ہی تھا تو خدا نام بتا دیتا. یہ آج کے مولویوں کا مزاج ہے کہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی. لیکن جب تیسری ولایت کی بات آئی تو خدا نے نام نہیں بتایا، کہا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. یعنی جب تیسری ولایت کی باری آئی نام نہیں بتایا، پتہ بتایا. نام نہیں بتایا، کیا بتایا؟ پتہ بتایا. یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے کہ نام بتا دیتے کیا ہوتا. اللہ بول دیتا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد پھر علی ہیں. اگر نام بتا دیتا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے. میں نے کہا ختم نہ ہوتے، جھگڑے اور بڑھتے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر میں جامپور آیا، میں نے کسی مومن کو 5 لاکھ دیے، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں. میں نے کسی مومن کو 5 لاکھ دیے اور میں نے کہا ٹرے جا ڈیرہ غازی خان، وہاں پہ ایک مومن ہے اس کا نام علی ہے، اسے 5 لاکھ دے دینا. آپ نے مولانا سے 5 لاکھ لیے، آپ ڈیرہ غازی خان پہنچے، آپ نے کہا بھائی میرے پاس ہے 5 لاکھ، اور مولانا نے کہا اسے دینا ہے جس کا نام علی ہے. اب ڈیرہ غازی خان میں 50 علی ہوں گے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں نے کس علی کے لیے بولا؟ تو نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا مشکل ہے. اگر خدا 12 کے نام بتا دیتا تو ابو سفیان بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتائے تھے. پھر بحث یہ چڑھتی کہ جو نبی نے محمد بتایا وہ کون سا تھا؟ وہ بولتا جو نام آئے ہیں میرے بیٹے کے لیے آئے ہیں. بھائی جب سے تمہیں دیکھا ہوا علی پہچانا نہیں گیا تو بتایا ہوا نام کیسے پہچانا جاتا؟ لہذا اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا کہ تیسرا وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، نہ کسی نے رکوع میں زکوٰۃ لی تھی. ایکوریٹ ایڈریس اللہ نے بتائی. اسی طرح جب اہل بیت کا تعارف کروایا، کئی مومنین کہتے مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں کو بھی اہل بیت میں. گھبراتے کیوں؟ اللہ نے صفت بتائی ہے. اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں. تو جو آل میں آنا چاہتا ہے پہلے خود کو رجس سے دور کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا صرف خدا نہیں، اللہ کا نبی بھی
جب تعارف کرواتا ہے تو نام نہیں بتاتا. جنگ خیبر ہے، 39 دن گزر گئے. نبی کہتے تھے غدن، کل علم دوں گا علی کو. یہ نہیں کہا، نام نہیں لیا. کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مسلمان سوچے تو صحیح، نبی نام بتاتے تھے کل علم علی کو دوں گا. فرمانی علی کو نہیں، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کیونکہ اگر نام بتاتے، کہتے رشتہ داری میں دیا، بیٹی کی محبت میں دیا، لیکن کہا میں صفت بتاؤں گا. پوری رات کی مہلت بھی کی، ڈھونڈو کس میں یہ صفت ہے. نام رکھنا آسان ہے. ایک بندے کا نام ہے شیر علی، کسی کا ہے تو نہیں مجمع میں. تو شیر نام رکھنے سے کوئی شیر تو نہیں بنتا نا. اسد نام رکھنے سے کوئی اسد تو نہیں بنتا نا. تو فرمایا میں صفت بتا دیتا ہوں، دنیا کوشش کر کر کے تھک جائے گی. جو صفت عطا پروردگار عالم ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اصل ہے صفت کا پیدا کرنا. ایک آیت یاد کر لیجیے، بس میں، یونیورسٹی میں، جہاز میں جب کوئی مفتی مل جائے. آج یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے. یہ ہر نوجوان کو آیت یاد ہونی چاہیے. قرآن سے بہتر دلیل اہل بیت کے حق میں نہیں. کوئی 4 شعر یاد کر لیتا ہے، کوئی 5 قصیدے یاد، اس سے اچھا ہے 4 آیتیں یاد کر لو. کیونکہ قصیدہ پڑھو گے کہیں گے تیرا اپنا ہے، تاریخ پڑھو گے کہیں گے تم نے من گھڑت باتیں کی ہیں. تو بہترین دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. آیت یاد کریے. اچھا، 3 ولایتیں، پھر قرآن میں 3 اطاعتیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلی اطاعت میں نام لیا، دوسری اطاعت میں نام لیا، تیسری اطاعت میں نام نہیں بتایا. کیونکہ تیسرے تک وہی پہنچتا ہے جو صاحب عقل ہے. اللہ بھی آسانی سے مل جائے گا، رسول بھی آسانی سے مل جائے گا، علی آسانی سے نہیں ملتا. علی عقل والوں کو ملتا ہے. یہ دروازہ صاحبان فہم و شعور و عقل کا دروازہ ہے. فرمایا پہلا ولی، پہلی اطاعت اللہ کی، صیغہ امر ہے، اطاعت کر اللہ کی، اور رسول ہو اطاعت کر میرے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کر اُولِي الْأَمْرِ کی. واو واو بیچ میں ہے، مطلب جیسی اطاعت میری ویسی اطاعت میرے رسول کی، اور ویسی ہی اطاعت اُولِي الْأَمْرِ کی. اب کسی بھی مفتی مولوی سے یہ پوچھے بھائی پہلی اطاعت کا تو پتا ہے، دوسری اطاعت کا تو پتا ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ کبھی کبھی بندہ پھندا خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. اب تاریخ کو بھی ملاؤں گا، بہترین دلیل اس سے بہتر آیت نہیں ملے گی. آپ پوچھئے بھائی پہلی اطاعت یعنی جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولی الامر کی اطاعت، جیسی اولی الامر کی اطاعت ویسی رسول کی اطاعت، جیسی رسول کی اطاعت ویسی خدا کی اطاعت. ہمیں تو پتہ ہے اولی الامر کون ہے، لیکن اس مفتی سے پوچھئے گا اولی الامر کون ہے، تو تقریباً بغض اہل بیت کی وجہ سے سب نے یہ لکھا کہ اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے. کون ہے؟ وقت کا حاکم. اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت پاکستان کا اولی الامر خان صاحب ہے. مطلب اس کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت. اچھا، جیسا نبی کرے، جیسا نبی پہنے، جیسا نبی کا حلیہ ویسا تیرا حلیہ ہونا چاہیے. اور یہی اولی الامر کے لیے ہے. تو کہیے مفتی صاحب سب سے پہلے اپنی شکل ایسی بنا جیسی عمران خان کی ہے. تم نے داڑھی رکھی، تیرے اولی الامر کی داڑھی نہیں ہے. تم نے مونچھیں رکھی، تیرے اولی الامر کی مونچھیں نہیں ہے. تو خود اپنے بنائے ہوئے اولی الامر میں پھنس جائے گا. جب مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تو سب سے پہلا پیغام جو بھیجا مولوی کو وہ یہ تھا کہ تم نے خود کہا کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر وقت کا حاکم ہوتا ہے. تم مجھے کہہ بھی رہا ہے اور مجھ سے لڑ بھی رہا ہے. عجیب تو قرآن کی تفسیریں کر رہا ہے. اسی لیے تمام تر مسلمان اپنی زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اولی الامر کو دیتے ہیں نا، وقت کے حاکم کو دیتے ہیں. صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے
جو اپنی زکوٰۃ وقت کے حاکم کو نہیں دیتا، کیونکہ ہم وقت کے حاکم کو اول الامر نہیں مانتے، ہمارا اول الامر پردہ غیب میں ہے، ہم نائب امام کو اپنی زکوٰتوں کو دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اول الامر بنا وقت کا حاکم۔ تمام تر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد اول الامر پہلے خلیفے، دوسرے خلیفے، تیسرے خلیفے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفے۔ لیکن یہاں پر بھی تضاد ہے۔ مثلا خالد بن ولید نے نبی کے کسی صحابی کو مارا، قتل کیا، تو جب اعتراض کیا کہ بھائی یہ نبی کا صحابی تھا، کیوں مارا؟ کہ کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا اور اول الامر کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، اور جو اول الامر کے مقابلے میں آتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے، اسے مارنا جائز ہے۔ جو اول الامر کی مخالفت کرے گویا رسول کی مخالفت ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے گویا وہ اللہ کی مخالفت ہے۔ میں نے کہا قانون بھی تیرا ہے، تفسیر بھی تیری ہے، ایجاد بھی تیری ہے، آیت بھی تم نے تفسیر کی ہے، تو جس طرح پہلے اول الامر کا مخالف، جس طرح پہلے اول الامر کا مخالف کا قتل بھی جائز ہے، وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اول الامر کا مخالف ہے، اسی طرح دوسرے اول الامر کے مخالف کے لیے یہی حکم ہے، اسی طرح تیسرے اول الامر کے لیے یہی حکم ہے۔ تو یہ بتا جب چوتھے اول الامر کی بات آتی ہے تو جس نے چوتھے اول الامر کو 70 سال ممبروں سے گالیاں دی، اس کے لیے تمہارا کیا کہنا ہے؟ قانون تو پھر سب اول الامر کے لیے سیم ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے جو پہلے کی مخالفت کرے اس پر فتویٰ ہو، دوسرے کی مخالفت کرے اس پر فتویٰ ہو، جو تیسرے کی مخالفت کرے اس پر فتویٰ ہو، اور 70 سال ممبروں سے تمہاری تفسیر کے مطابق جو اول الامر پر لعن کرے، جو اول الامر سے جنگیں لڑے، تو خود اہل سنت کی تفسیر کے مطابق جو اول الامر کے مقابلے میں آتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ لیکن ہم دنیاوی ولایتوں کے قائل نہیں ہیں، چاہے تم اہل بیت کو حکومت دو یا نہ دو، ان کو اللہ کی ولایت ملی ہوئی ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، میرا رسول تمہارا ولی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ تیسرا وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ لیکن یہ ہے نظریہ۔ جب آپ اعلان کرتے ہو نا لا الہ الا اللہ، آپ ایک نظریے کا اعلان کر رہے ہو، یعنی میں اللہ کی ولایت کا قائل ہوں، محمد رسول اللہ، میں محمد کی ولایت کا قائل ہوں۔ اور جب کہتے ہو علی ولی اللہ، گویا بالکل اسی طرح جس طرح محمد کی ولایت میرے اوپر ہے، اسی طرح علی کی ولایت بھی میرے اوپر ہے۔ اب ولایت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے النبی اولی بانفسکم، ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارے نفسوں کی ولایت، تمہارے نفسوں کا مالک کون ہے؟ تمہارا نبی ہے۔ تمہارا جان، تمہارا مال، تمہارے ناموس کا مالک کون ہے؟ تمہارا نبی ہے۔ یعنی اگر رسول چاہے تو بغیر اجازت کے تمہارا مال خرچ کر سکتا ہے، اگر نبی چاہے تو بغیر اجازت کے تمہارے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیج سکتا ہے، اگر نبی چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کو حق طلاق کیوں تھا؟ کیونکہ ولایت ملی ہوئی تھی۔ یہ اولا بانفسکم ہے، ان کو اللہ نے ولایت دی ہوئی ہے۔ لیکن میرے عزیز یہ نظریہ ہے، کیا ہے؟ نظریہ ہے، یہ ولایت نظری ہے۔ جب آپ اعلان کرتے ہو تو آپ نظریے کے قائل ہو جاتے ہو۔ آسان سی مثال دوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ کتنا آپ سب کو مطلب یاد ہے، یہ نظریہ یاد ہے، لیکن کیا اس پاکستان کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ ہے؟ اس کے آفیسروں میں لا الہ الا اللہ ہے؟ اس کے نظام میں لا الہ الا اللہ ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ تو کہنا اور ہے، نظریے کو نافذ کرنا اور ہے۔ 80% ہمارے ممبروں سے، وہ شیعہ ممبر یا سنی ممبر ہو، یہاں سے نظریہ بیان کیا جاتا ہے،
لیکن اس نظریے پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ کسی کو سکھایا نہیں جاتا. آواز آئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. ارے پوری امت لا الہ الا اللہ کہا پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ انگریز سے بھی پیچھے ہے، ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہے، صفائی میں بھی پیچھے ہے، ہر چیز میں مسلمان پیچھے ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے میں سب سے آگے ہے، کیونکہ اس نے صرف نظریے کا اعلان کیا ہے لیکن نظریے پر عمل نہیں کیا. بھائی زیادہ دور کیوں جاؤں، اپنے پاس آتے ہیں. شیعت کے دو پلر ہیں نا، ایک ہے تولا، ایک ہے تبرہ. یہ ہے نظریہ. اب مومن سے پوچھو تولا کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں مولانا نعرے حیدری مارو تولا ہو گیا. اچھا تبرہ کا مطلب کیا ہے، کہ دشمن علی پہ لعنت بھیجو تو تبرہ ہو گیا. ان کا یہی تو مسئلہ ہے، تم نے نہ تولا سمجھی ہے نہ تبرہ سمجھی ہے. ہاں یہ معرفت کی کمی ہے کہ ہمیں سطحی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر معاشرہ مطالب کو سمجھ جاتا اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی. اچھا مولانا پھر تولا اور تبرہ ہے کیا؟ میں نے کہا تھوڑی سی مثال دوں پھر تجھے سمجھاؤں. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ہم گئے جہاں پہ ماشاءاللہ چرسی مولائی بیٹھے ہوئے تھے. ہاں ایک یہ بھی طبقہ تو ہے نا ہمارے اندر، صرف ہمارے اندر نہیں، مسلمان کے ہر گروپ کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے. ظاہر ہے سارے کے سادے تو صاف نہیں ہوتے. تو میں نے کیا دیکھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، بندے نے چرس بھری، مضبوط قسم کا سوٹا مارا، مارنے کے بعد کہا یزید پہ لعنت. میں حیرت میں اسے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے. وہ بھی نشائی تو بھی نشائی، بات تو ایک ہی ہوئی نا، کیونکہ اس نے تبرہ سمجھا نہیں ہے. یہ سمجھ رہا یزید پہ لعنت کر کے تبرہ آتا ہے. نہیں، تبرہ کا مطلب ہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تبرہ کا مطلب یہ ہے جو جو عادتیں یزید میں تھیں وہ عادتیں تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور تولا کا مطلب یہ ہے جو عادتیں حسین میں تھیں وہ تیرے اندر، رنگ حسین میں خود کو رنگ دو. یہ تصور قرآنی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ اہل بیت کا کام ہے کہ انسانوں کو رنگ الہی میں رنگ دیں. ہاں اس کو بندے خدا بنا دیں. ہاں اس کی روح کو روح الہی بنا دیں. اگر روح الہی بن گئی پھر بندہ سلمان بن جاتا ہے، پھر میں سمجھتا مال. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بندے میں شعور ہو، جب بندے میں عقل ہو، جب اسے تولا اور تبرہ کا مقصد پتہ نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے مولا کا ایک صحابی تھا، لوگوں نے کہا مولا یہ چوری کرتا ہے. امام نے کہا ہو نہیں سکتا، یہ ڈیلی میرے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے. کہ نہیں مولا آنکھوں سے دیکھا ہے چوری کرتا ہے. امام نے کہا چلو کب کرتا ہے؟ کہ نماز پڑھتا ہے سیدھا مارکیٹ چلا جاتا ہے چوری کرتا ہے. امام نے پیچھا کیا، پیچھا کے کیا دیکھا، ایک دکان پہ گیا، ایک سیب لیا، دوسرے سے کوئی اور پھل لیا، پھر کچھ کھجوریں اٹھائیں، پھر کچھ اٹھاتا گیا اور ایک بیگ تھا اس میں ڈالتا گیا. پھر دیکھا اب دیکھیں کیا کرتا. اب یہ بیگ غریبوں کے علاقے میں لے گیا، پھر کسی غریب کو سیب دیا، کچھ کو کھجوریں دی، کچھ کو گندم دی، کچھ کو کیا دیا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بندہ خدا کر کیا رہا ہے؟ کہ مولا کیا نیکی کا کام؟ کہ پہلے چوری کی اب نیکی. کہ مولا آپ نے خود کہا تھا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 کر کے لکھتا ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو اللہ 1 کر کے لکھتا ہے. میں نے کی 10 چوریاں تو 10 غریبوں کو دیے تو 100 -10 بچے 90. شیعہ کیلکولیشن کا بھی پکا ہوتا ہے. یہ وہی کیلکولیشن ہے کہ ایک نعرہ مارو سیدھا جنت میں. کہ ملائک کی جرت ہے ہمیں نہ جانے دے، سارے نعرہ مار کے اندر چلے جائیں گے. میں نے کہا یہ یہاں کی امام بارگاہ نہیں ہے، وہاں نقلی ویزے نہیں چلتے، وہ اصلی ویزے چیک کر کے بندے کو بھیجا جاتا ہے. تو کہا مولا 10 مائنس کرو تو 90 بچ گئے. امام نے کہا تیری کیلکولیشن کیسی ہے؟ تم نے یہ تو سنا لیکن میرا دوسرا فرمان قرآن کی آیت نہیں سنی. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا عمل اسی سے قبول کرتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو. عمل ایسے قبول نہیں ہوتا. مولا نے خط لکھا اپنے صحابی کو کہ میں نے سنا ہے تو حرام کماتا ہے اور کمانے کے بعد مسجدیں بنا رہا ہے. سخت ترین مثال دی امیر المومنین فرماتے ہیں جو حرام کی کمائی سے خیر کا کام کرے مثال ایسی، اس کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جو بدکاری کرے اور اس مال سے پھر حسین کی مجلس کرانا چاہے.
فرمایا نہیں، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے کن سے؟ جن کے اندر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب بندے کے اندر ولایت راسخ ہو جائے گی، صرف زبان سے علی علی نہ کرے بلکہ اپنے وجود میں علی کی ولایت کو نافذ کرے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ بندے میں تمیز ہونی چاہیے کہ مجھے علی کا نام کہاں لینا ہے۔ اب تبرہ اور تولا کو سمجھیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ جب گھر جائیں تو 3 کاغذ لیں، ایک کاغذ رکھیں یہاں، ایک کاغذ رکھیں یہاں، بیچ میں رکھیں کاغذ، اس کاغذ کے اوپر لکھیں تولا، اس کاغذ کے اوپر رکھیں تولا، بیچ والے کاغذ میں اپنا نام لکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے تبرہ۔ تبرہ مطلب یہ نہیں کہ آپ یزید کا نام لکھو، نہیں، جو عادتیں یزید میں تھیں وہ لکھو۔ یزید ظالم تھا، تارک الصلاۃ تھا، نشہ کرتا تھا، چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا تھا، قاتل تھا، اس کا باپ گالیاں دیتا تھا۔ ساری عادتیں لکھتے جاؤ۔ ہاں، اس کی دادی کیا کرتی تھی؟ ہاں، قارون، فرعون، نمرود، ان سب سے ہمیں کیا کرنی ہے؟ تبرہ کرنی ہے۔ ابن ملجم نگاہ حرام میں مبتلا رہتا تھا۔ یہ ساری چیزیں لکھو۔ اب دوسرے کاغذ پہ تولا کو لکھنا شروع کر دو۔ علی سخی تھے، یتیم پرور تھے، سید الساجدین تھے، زین العابدین تھے، باقر العلوم تھے، یہ سچے و صادق تھے، والکاظمین الغیظ تھے، یہ جلدی راضی ہونے والے تھے۔ یہ تمام تر صفات علی کی لکھو۔ اب بیچ میں لگاؤ اپنا کاغذ اور چیک کرو کہ یہاں والی عادتیں کتنی ہیں اور یہاں والی عادتیں کتنی ہیں۔ اگر تولا والی عادتیں زیادہ ہیں تو تو تولا کے اندر ہے، مطلب تیرے اندر محبت تولا ہے۔ لیکن اگر یزید والی عادتیں ہیں تو مطلب تیرے اندر بھی تھوڑی تھوڑی یزیدیت ہے۔ انسان کیریکٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو مٹ جاتا ہے لیکن تیرا وجود اور تیری عادتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ مفہوم تھا جو اہل بیت نے دیا کہ جتنا خود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دو گے اتنا تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اے جوان، یہ ذرا سوچو، علم افضل ہے یا غازی عباس؟ کون افضل ہے؟ ذوالجناح افضل ہے یا خود امام حسین؟ خود امام حسین افضل ہے۔ تو جو شبیہ حسین کی ہوگی وہ شبیہ بھی بہت اچھی اور بہترین شبیہ ہوگی، اور بہترین شبیہ حسین شبیہ کردار حسین ہے۔ شبیہ کردار حسین لکڑیوں سے نہیں بنتی، شبیہ کردار حسین پتھروں سے نہیں بنتی، شبیہ کردار حسین تیرے اندر بنتی ہے۔ اور جب تو خود کو شبیہ کردار حسین بنا دیتا ہے اور پھر خود اہل بیت فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سید نہیں ہے، بنو ہاشم نہیں ہے، لیکن فرمایا جب جب سلمان کو دیکھتے تھے دنیا کو علی یاد آتا تھا، آل رسول یاد آتے تھے۔ نظریے والے اور تھے، نظریے پہ عمل کرنے والے اور تھے۔ جن کا نظریہ تھا انہوں نے 20,000 خط لکھے تھے، اور جو نظریے پہ عمل کرتا تھا اس کو حسین نے خط لکھا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس مومن کو کب ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ تو جب مولا کا ظہور ہوگا نا، ایک لشکر وہ ہوگا جو امام کی طرف جائے گا، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کو امام خود بلائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر ولایت عملی آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اب ایک مجلس میں گنجائش نہیں کہ ولایت عملی کے سارے پلرز بتائے جائیں، لیکن میں ابتدائی 2-3 نکات آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی نورانی ہو جائے۔ مولا سے پوچھیں مولا ہم اس میدان ولایت میں آنا چاہتے ہیں، ہم سلمان فارسی بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ پہلی شرط جو مولا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی شرط ولایت کے دخول کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب قرآن کو بغیر پاکی کے تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اہل بیت کی ولایت میں نجاست کے ساتھ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ نجس لباس کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھو گے نمازیں باطل ہیں۔ پاک لباس کے ساتھ حسین کی مجلس میں آؤ گے، مجلس بھی قبول ہے، یہ ذکر بھی قبول ہے، لیکن اگر نجس لباس لے کر آئے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جتنے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، بچیوں کے، غیبات کے اثرات کے، یہ نجاست کی وجہ سے۔
فرمایا جس طرح مکھیاں گندگی پہ بیٹھتی ہیں اس طرح شیاطین اجنہ نجاسات پہ بیٹھتے ہیں. اگر تم نے بچے کو سکھایا نہیں پاکیزگی کا درس، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، شیاطین اس کے قریب ہوں گے. لیکن اگر پاک و پاکیزہ رہے گا تو اللہ کے ملائک اس کے قریب ہو جائیں گے. کسی خاتون نے فون کیا مولانا کیا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نجاست جو ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ میں نے کہا نجس ہے. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیے تو پاک ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ مکتب پاکوں کا مکتب ہے. یعنی یہ بھی شرف اہل بیت ہے کہ امام جعفر صادق کو ماننے کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ایک فائدہ یہ ملا کہ امام کی امامت نے تجھے نجاست سے بچا لیا. تو ایک تو لباس بندے کا کیا ہونا چاہیے، پاک. دوسرا رسول خدا متقین کی صفات بیان کرتے ہیں. ایک صفت یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں متقی بندہ کبھی بھی لباس شہوت نہیں پہنتا. ایک ہے لباس کا ظاہر پاک ہونا، ایک ہے لباس کا بھی باطن پاک ہونا. کہ علی کی چاہنے والی، علی کا چاہنے والا کبھی لباس شہوت نہیں پہنتا. آج مومنہ حسین کی مجلس میں آئے، ہاتھ میں تسبیح ہو، کالا لباس ہو اور سینے پر ہاتھ مارتی ہو آئے، لیکن اس کا لباس اگر لباس شہوت ہے تو چلتے پھرتے اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. ایون گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور ساتھ رہتے ہیں، اجازت نہیں کہ بندہ اس ماحول میں بھی لباس شہوت پہنے. مولا لباس شہوت کیا ہے؟ نازک لباس پہننا یہ لباس شہوت ہے. تنگ لباس پہننا یہ لباس شہوت ہے. جس لباس سے نامحرم آپ کی طرف اٹریکٹ ہو وہ لباس شہوت ہے. تو خواتین کو خیال کرنا چاہیے اور وہ نماز پڑھے، حسین کی مجلس میں جائے لیکن شہوت والے لباس میں جائے اور قیامت کے دن اٹھے گی پروردگارہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی مجلسیں سنی، لیکن اللہ کی آواز آئے گی تو شہوت کے لباس سے گئی تھی، اپنے لیے عذاب بنا رہی تھی، رحمت نہیں بنا رہی تھی. اور صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لباس شہوت نہ پہنے. کہ آج کل پھٹی ہوئی پینٹوں کا جو رواج، یہ لباس شہوت ہے. بندہ اپنا جسم دکھا رہے، لباس شہوت ہے. یہ اوریانی بے حیائی لباس شہوت ہے. وہ اسی طرح معاشرے میں لباس شہوت کو ضروری نہیں کہ شہوت نظر آنے والی ہو، ہر وہ چیز جو بندے کو اٹریکٹ کرے. ہاں آج کل یونیورسٹیز میں پھٹی ہوئی پینٹیں اور جینسیں نوجوان پہن رہے ہیں، یہ لباس شہوت ہے. ہاں یہ جو انگریزوں کا لباس آپ پہنتے، پینٹ شرٹ، حرام نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لباس شہوت ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی شرٹ پہنتا ہے، پیچھے والا نمازی پریشان ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے. بھائی تو اللہ کے حضور میں آیا ادب کے ساتھ، آپ بے حیائی کے ساتھ نہ. یہ خیال کر جب سجدے میں جا رہے قمیص بڑی ہونی چاہیے، بندہ سجدے میں جاتا ہے تو حیا ہونا چاہیے. حیا نہیں تو ادب نہیں، ادب نہیں تو تقویٰ نہیں، تقویٰ نہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے. اور مردہ دلوں پہ کبھی حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. شکر خدا کریں کہ اللہ نے پاکستانیوں کو بہترین لباس دیا ہے. ایران کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ان کے ریڈی میڈ کپڑے سلے ہوئے آتے ہیں. اب ریڈی میڈ کپڑا مطلب کمپنی جیسا بنائے بندہ ویسا خریدے، لیکن آپ کے یہاں درزیوں کی نعمت ہے، کپڑا خود خریدتے ہو، اپنی مرضی سے سلواتے ہو. یہ نعمت پروردگار عالم ہے. تو فرمایا لباس پاک بھی ہونا چاہیے اور لباس شہوت بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا انسان کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے. تیسرا فرمایا یہ صفت ڈال دیں اپنے اندر کہ علی والے کی ایک صفت ہوتی ہے، علی والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، بے وضو نہیں رہتا ہے. اب فائدے سنیے. رسول خدا کے پاس جوان گیا، رسول اللہ رزق میں تنگی ہے اور میں وضو کے ساتھ رہتا ہے رسول اللہ، کبھی کبھی کرتا ہوں کہ اگر تو دائم الوضو رہے خدا تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے. اگر تو دائم الوضو رہے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. امام رضا کا فرمان ہے اگر کسی کام کے لیے جاؤ، جاب کے لیے، ایگزام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جاؤ، اگر وہ تمہارا کام نہ ہو تو قصوروار کسی کو مت ٹھہرانا، کیونکہ اگر تو وضو کے ساتھ جاتا تیرے سارے کام ہو جانے تھے. آغا بہجت کے پاس ایک بوڑھا، آغا نے کہا ادھر بلاؤ، ماتھے کو بوسہ دیا. لوگوں نے کہا قبلہ کیوں؟ کہا مجھے اس بوڑھے کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا. لوگوں نے بوڑھے سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ کہ کوئی بڑا عبادی کام نہیں کرتا، لیکن ایک عادت میری ہے، میں ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہوں. کرونا سے بچنے کا بہترین علاج، بھائی کرونا یا منہ میں ہوگا یا ناک میں ہوگا نا، تو دن میں 6-7 بار وضو کر لے. ناک میں ہوگا پھر بھی نکل جائے گا، منہ میں ہوگا کلی کرے گا پھر بھی نکل جائے گا. ہاں تو نہ دنیا کی بیماریاں اخروی نجات ہے. دوسرا وضو نور لاتا ہے.
وضو چہرے میں کشش پیدا کرتا ہے، وضو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ہاں اب خواتین کتنی کتنی مہنگی کریمیں خریدتی ہیں، شوہر کنگال ہو جاتا ہے بیچارہ. ہاں یہ اسلامی کریم ہے. وضو کرو تو چہرے میں نور آئے گا، شوہر کے دل میں محبت چلی جائے گی. ہاں مردوں کے لیے بھی یہ، آج کل مرد بھی کریم لگا رہے ہیں. تو بہترین عمل یہ ہے کہ وضو کرو، اللہ چہرہ نورانی بنائے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ہوگی، حسین کے دل میں بھی محبت ہوگی. یہ بھی تو اسلامی ٹوٹکے ہیں نا. خواتین صبح مارننگ شو کھولتی ہیں، یہ کھانے کا ٹوٹکا وہ یہ بھی اسلامی ٹوٹکے ہیں. اس کو بھی اپنے بچوں کو یاد کرا لو کہ اگر ہمیشہ حالت. اور دوسرا میں نے کہا آج تک ہوا کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ بغیر وضو کے؟ پہلے وضو کرتے ہو نا، پھر مولا حسین کی زری کو ہاتھ لگاتے ہو. ہاں اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، ہاں جنت البقیع جانا نصیب کرے. تو جب جاؤ گے تو وضو کے ساتھ جاؤ گے نا. وضو کرتے ہو زری کو ہاتھ لگاتے ہو، وضو کرتے ہو علی کے روزے کو ہاتھ لگاتے ہو، وضو کرتے ہو عباس کی زری کو بوسہ دیتے ہو. تو میں نے کہا اگر پتا چلے علی کی زیارت ہونے والی ہے تو وضو کر کے جاؤ گے یا بے وضو؟ مولانا کہ نہیں مولانا غسل بھی کروں گا، اچھے کپڑے بھی پہنوں گا، عطر بھی لگاؤں گا، پھر مولا کی زیارت پہ جاؤں گا. میں نے کہا حدیث تو سنی ہوئی ہے لیکن تو عمل نہیں کرتا. فرمایا من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا. میں نے کہا تجھے یقین ہے تو کب مرے گا؟ شاید 1 منٹ کے بعد ہم مر جائیں، شاید 1 سال کے بعد ہم مرے. جب زندگی کا پتہ نہیں، مطلب موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو، جب موت آئے تو وضو کی حالت میں علی کی زیارت ہو جائے. مولا بھی تو دیکھیں یہ میری زیارت کا استقبال کر رہا ہے. تو فرمایا 3 نشانیاں ذہن میں رکھیے. پہلی لباس پاک ہونا چاہیے، دوسرا بندے کا بدن پاک ہونا چاہیے، تیسرا انسان کے اندر ہمیشہ حالت وضو میں رہنا چاہیے. اور بھی درجات لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا. جو سب سے اہم ہے فرمایا مومن کا قلب بھی پاک ہونا چاہیے. آج جتنے اختلافات ہیں اس قلب کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں دل کی 2 نجاستیں ہیں، یہ اگر بندے میں آ جائیں نا تو بندے میں تباہی آ جاتی ہے. یعنی ایسے سمجھو 2 ڈائنامٹ ہیں، 2 بم ہیں. اگر یہ 2 بم ہو نا، جتنی بھی نمازیں مجلسیں پڑھو یا سنو سب تباہ و برباد ہو جاتی. 2 نجاستیں جو دل کی نجاستیں، سب سے بڑی نجاستیں. قلب سلیم آیت اللہ دستگیر کی کتاب ضرور پڑھیے. فرمایا ایک دل کی نجاست، رأس کل خطیئہ، ہر خطا کی جڑ حب ذات ہے. حب ذات. جتنے جھگڑے مومن میں ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ذات کی وجہ سے. ہاں نفرتیں ذات کی وجہ سے، محبتیں ذات کی وجہ سے. ہاں ذات کا مطلب کیا؟ یعنی یہ منبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھوں، یہ حب ذات. امام بارگاہ تب تک اچھی لگے جب تک میں ٹرسٹی رہوں، انجمن تب تک اچھی لگے جب تک میں ہیڈ رہوں. یہ سندھ میں ایک واقعہ میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. مومنین میں اتنا جھگڑا ہوا کہ رینجرز آ گئی. کس بات پہ؟ وہ کہتا ہے میرا زوجنا پہلے جائے گا، تیرا زوجنا بعد میں جائے گا. میرا علم پہلے جائے گا، تیرا علم میں پہلے نوحہ پڑھوں گا تو بعد میں. مولوی لڑتے ہیں پہلے میں پڑھوں گا بعد. یہ ساری کیا حب ذات ہے. یعنی یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. بھائی فلاں بندے نے میرے 50,000 نہیں دیے، میں نے اس سے دشمنی کر لی. کس کی؟ اپنی ذات کی وجہ سے نا. میرے 50,000 نہیں دیے، میرے بیٹے کو برا بلا کہا، میں نے ذات کی وجہ سے دشمنی کر لی. مجھے گالم گلوچ دیا، میں نے ذات کی وجہ سے دشمنی کر لی. مولا فرماتے ہیں 70 سال تو منبروں سے ہمیں بھی گالیاں دی گئیں لیکن علی نے کسی کو جواب میں گالی نہیں دی تھی. کیونکہ ہم ذات کی وجہ سے نہیں لڑتے. محبت کرو تو اللہ کی وجہ سے، نفرت کرو تو اللہ کی وجہ سے. جب ذات کی محبت آ جائے نا، کوئی مجھے تکلیف دے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذات کی محبت ہے. فرمایا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے بندوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. آواز آئے گی نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں. فرمائے نہیں. کب خدا کہے گا پوچھو انہوں نے ایسا کیا کیا؟ کہیں گے خدایا
دنیا میں ہم نے نہ کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے محبت کی نہ اپنی ذات کی وجہ سے نفرت کی. محبت اس سے کی جس کے دل میں تیری محبت تھی, نفرت اس سے کی جس کے دل میں تیری نفرت تھی. جتنے جھگڑے ہیں میرے عزیز, ذات کی محبت. دوسری بیماری حب دنیا, دنیا کی محبت. کربلا کربلا بنی, شمر شمر بنا دنیا کی محبت کی وجہ سے. مال کی محبت تھی نا, یزید یزید کیوں بنا؟ حکومت کی محبت تھی نا. لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ دو وجوہات ہیں. اگر یہ دو وجوہات نکال دی جائیں تو انسانوں کے دلوں میں محبت ہو جائے. کلمہ تو سب ایک ہی خدا کا پڑھتے ہیں نا, تو محبت بھی خدا کی وجہ سے, نفرت بھی خدا کی وجہ سے. اور یہی کردار حسین ابن علی ہے کربلا کے میدان میں. دو اسلام کے ورژن, ایک وہ ورژن جو حسین نے پیش کیا, آل رسول نے پیش کیا, ایک وہ ورژن یزید نے اور آباء یزید نے پیش کیا. چند جھلکیاں دیکھ لو اس ورژن کی. ایک ورژن علی کا ورژن, 3 دن جنگ صفین میں مولا کا پانی بند کیا امیر شام نے, اور جب مولا کو موقع ملا حملہ کیا, مولا نے بھی پانی پر قابض ہوئے. لشکر والوں نے کہا کہ یا علی, کہا یا علی اس نے پانی بند کیا ہے, ہم بھی پانی بند کریں گے. مولا فرماتے نہیں, میرے رسول کے اسلام میں پیاسے پہ پانی بند کرنا نہیں ہے. کہا یا علی 4 دن پانی بند کریں, پورا لشکر آپ کے قدموں میں ہوگا, ہم جنگ جیت جائیں گے. کیونکہ جب علی قابض ہوئے تو یقین تھا کوئی علی کے قبضے سے کوئی چیز چھوڑا نہیں سکتا. یا علی 4-5 دن بند کریے, پورا لشکر آپ کے پاس آ جائے گا. مولا کا تاریخی جملہ کہ یا علی اس نے بند کیا, آپ بھی بند کریے. مولا فرماتے اگر میں بند کروں, کیونکہ اس نے بند کیا تھا, پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا. کہا یہ اسلام رسول والا اسلام ہے, جنگ جمل ہوتی ہے. مد مقابل ہمارے فقہا کتابیں لکھی ہیں جہاد ابتدائی پہ, یعنی 10 سال بحث کرتے ہیں کہ جہاد ابتدا کرنا چاہیے کہ نہیں. جہاد ابتدائی, کیونکہ اہل بیت کی سیرت میں بہت کم ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی. ہمیشہ حملہ ہوا, اہل بیت نے دفاع کیا. ابتدائی جہاد نہیں ملتا کہ اہل بیت نے خود شروعات کی, کبھی قطعاً شروعات نہیں کی. پر میں جنگ جمل, یہ اسلام علی والا اسلام کہ مد مقابل دشمنوں کو مارا. مارنے کے بعد امام نے فرمایا جو حربی تھے, لڑنے آئے تھے, مولا نے فرمایا ان کو غسل بھی دو, ان کو کفن بھی دو, اور اپنے دشمنوں پر علی نے خود نماز پڑھائی ہے. کسی نے کہا مولا اتنی جلدی کیا ہے کہ غسل دو کفن دو, جلدی دفن کرو. امام فرماتے نہیں, لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, کہیں کسی کی بہن نہ آ جائے, کہیں کسی کا بھائی نہ آ جائے, جنازے پہ نگاہ پڑے گی, اسے تکلیف ہوگی. یہ وہ اسلام ہے جو علی نے پیش کیا. ایک وہ اسلام ہے جو ہندا والا اسلام ہے. حبشی کو بھیجا کہ جناب حمزہ کے جگر کو بدن سے چاک کر کے نکالا جائے. تاریخ لکھتی ہے نکالا, جگر کو چبایا. اور اتنا نہیں, یہ لاشوں کو مسلا کرتے تھے, بدن سے زرہ اتارتے تھے, تن سے لباس اتارتے تھے, کانوں کو کاٹتے تھے, ناکوں کو کاٹتے تھے. اس ملولہ نے جناب حمزہ کا ناک کاٹا, اسے خشک کیا, خشک کرنے کے بعد دھاگا ڈالا, اپنے گلے کا ہار بنا کے محمد کے سامنے چلتی تھی. یہ وہ اسلام ہے جو بنو امیہ کا اسلام ہے. ایک وہ اسلام ہے جو علی ابن ابی طالب کا اسلام ہے. جب عمر ابن عبدوت کو مارا, اس کی بہن بھائی کے لاشے پر آئی اور بھائی کے لاشے کو دیکھ کے کہنے لگی اے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے کیونکہ تجھے کسی شریف نے مارا ہے. مولا نے بدن سے ذرا بھی نہیں اتاری. یہ وہ اسلام ہے. ایک اسلام حسین کا اسلام ہے کہ حر کا پیاسا لشکر آئے, حسین پانی پلاتے ہیں. یہ روایت میں نے سال پڑھی کہ جب پورے لشکر کو مولا نے پانی پلایا نا, کہتے ہیں دور سے ایک شخص اونٹ پر سوار, پیاس میں نڈھال, لوہا بدن پر چڑھا ہوا, شدت پیاس میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. امام نے جیسے دیکھا قریب آیا, فرمایا یا اخ, اے بھائی, اپنے سواری کو بٹھا اور پانی پی, کہیں پیاس سے مر نہ جائے. کہتے اس نے اتنی پیاس تھی کہ اس نے مولا کی آواز نہ سنی. جب پیاس بڑھتی ہے نا تو بندے کو دکھائی بھی نہیں دیتا, سنائی بھی نہیں دیتا. تو میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو دھواں نظر آ رہا تھا, دخان نظر آ رہا تھا, اتنی پیاس تاری ہو گئی تھی. دوبارہ کہا بٹھا اپنی سواری کو اور پانی پی کہیں مر نہ جائے.
کہتے ہیں پھر بھی اس نے نہیں سنا، اتنی پیاس تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیری۔ امام حسین خود آگے بڑھے، تاریخ لکھتی ہے اس کی سواری کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد اسے اتارا، اس کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا، دشمن تھا لیکن حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ کہتے ابھی تک گرمی نہیں اتری، مولا نے پھر پانی اس کے سر پہ مارا، اس کے سر پہ چھٹکا، اس کی طبیعت صحیح ہوئی۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں یہی وہ شخص تھا جو گودی قتل گاہ میں پہنچا، کیا دیکھا؟ حسین کے بدن سے ہر چیز اتر چکی ہے۔ دیکھو دو کردار نظر آ رہے ہیں نا، ایک وہ ورژن جو علی والا ہے، ایک وہ ورژن جو امیر شام اور یزید والا ہے، کہ ایسے کچھ نہیں ملا، حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نظر آئی، یہی تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا، لیکن انگوٹھی نہ اتری۔ میرے مولا فرماتے اس نے میرے بابا حسین کی انگلی کاٹ لی۔ ایک یہ اسلام ہے، دوسرا حسین کا کرم دیکھو، خدا گواہ یہ روایتیں پڑھ کے انسان اگر 2 رکعت گھر میں جا کے نماز شکرانہ پڑھے نا کہ خدا نے حسین جیسا امام دیا ہے، اہل بیت جیسے امام دیے ہیں، تو ڈیلی اگر 100 رکعت بھی پڑھے نا تو شکرانے کے لیے کم ہے۔ یہ روایت سنی ہے لیکن اس کو ذرا تفصیل سے سنو۔ فرمایا خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب ایک کرتا دو جو سب سے پرانا ہو۔ کہا بھائی اتنا پرانا کیوں؟ کہا میں ان عربوں کو جانتا ہوں، یہ ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے لاشوں کو لوٹیں گے، میرے بدن سے زرہ اتار دیں گے، لباس اتار دیں گے، لیکن اگر پرانا کرتا ہوگا شاید کسی کی رغبت نہ ہو، چیز اچھی ہو نا تو بندہ راغب ہوتا ہے، کب پرانا کرتا دو تاکہ میرے بدن سے کم از کم یہ کرتا رہے۔ کہتے ہیں بہن نے کرتا دیا، مولا حسین نے خنجر نکالا، کرتے کو پارا کرنا شروع کیا۔ کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا شاید اسے بھی اتارنا چاہے لیکن پھٹی ہوئی چیز کو کون اتارے گا؟ یہاں تک سنا ہے، اگلا جملہ سننا۔ فرمایا بہن وہ جو پیلے رنگ کی قمیص ہے، رنگ مجھے دقیق یاد نہیں، غالباً پیلا تھا، فرمایا یہ جو پیلے رنگ کی قمیص ہے یہ دو۔ کہنے لگی کہ بھائی حسین پھٹی ہوئی قمیص پہنی ہے، اب خوبصورت قمیص کیوں پہن رہے ہو، پیلی رنگ کی قمیص؟ فرمایا بہن زینب جو کرتا اتارنے آئے میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے۔ ایسا امام اتنا کریم کہ جو کرتا اتارنے آئے میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے۔ فرماتے شمر سینے پر سوار تھا، مولا فرماتے میرے بابا نے وزن محسوس کیا کہ سینے پر وزن ہے، یہ پہلا امام ہے جس کے سینے پہ کوئی سوار ہوا ہے، کسی امام کے سینے پہ کوئی ظالم سوار نہیں ہوا ہے، کسی امام کی داڑھی کو کسی ظالم نے ہاتھوں میں نہیں پکڑا ہے، یہ پہلے امام ہے، مظلوم ہے، جس کے خیمے کو بھی آگ لگی، جس کے سینے پر بھی ظالم سوار ہوا۔ فرماتے شمر سوار تھا، مولا نے آنکھیں کھولی، نگاہ شمر پہ پڑی، اس وقت بھی بڑے مہربان لہجے میں کہا کہ شمر تیرا مقصد ہے حسین مر جائے، تو میرے بدن کو دیکھ اتنے زخم لگے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں خود ہی دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں نہیں چاہتا تو خود کو میرا قاتل بنائے، کیونکہ جو چھری چلاتا ہے امام کے گلے پہ اس کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن اس گناہ کی فرماتے ظالم نے اتنی مہلت بھی نہیں دی، اتنے کریم۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں عرب جاہلیت میں قتل کرتے تھے جس کو کہا جاتا تھا قتل و صبر، جس کو اسلام نے آ کے حرام قرار دیا تھا۔ کہا مولا یہ کیسا قتل تھا؟ کہا کھٹا کھودتے تھے، اوپر کچھ لکڑیاں رکھتے تھے، شکار جا کے اندر گرتا تھا، عرب اتنے پتھر مارتے تھے، اس شکار کے بدن سے خون بہتا تھا اور انتظار کرتے تھے جب تک وہ مر جائے۔ یہاں پر میرے چوتھے امام رو کر کہتے ہیں میرے بابا کو ایسے مارا گیا، جس قتل کو اسلام نے منع کیا، قتل و صبر کا، بابا گودی قتل گاہ کے نیچلی جگہ پر تھے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ ربحن علی ربح، 1000 زخم سے زیادہ میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے۔ کسی نے کہا مولا انسان کے بدن پہ اتنی جگہ تو نہیں، فرمایا میں جانتا ہوں اتنی جگہ نہیں، لیکن ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں کسی ظالم نے پتھر مارا تھا وہیں کسی ظالم نے نیزہ مارا تھا۔ یہ وہ کریم گھرانہ ہے جس کے در پہ اگر ہور بن کے آؤ
وہ بھیا کے سینے سے لگاتے ہیں. ہدف مجلس بھی یہی ہے کہ اگر اس سے پہلے حر نہیں تھا تو دعا کرو خدا مجلسوں سے حر بنا کے اٹھائے. امام زمانہ فرماتے مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں خدا کو 2 واسطے ضرور دیا کرو. ایک واسطہ میری پٹھی زینب کا، ایک واسطہ میری 4 سالہ سکینہ. خدا کبھی یہ واسطے رد نہیں کرتا. عزیز و محرم رضا کے دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے اسیری کے دن شروع ہیں. امام زمانہ فرماتے تو 2 مہینے روتا ہے، میں ہر روز نماز عصر کے بعد اپنے بابا حسین کا خون بھرا روتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور ثواب زیارت حسین کمائیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے سلام علی الحسین وعلی وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر. یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے، زیارت ناہیا کے سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو یہ ہونٹ یاد جن پہ ظالم نے چھڑی ماری، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے. تھوڑی آواز بڑھاتے. جب بھی ایران جائیں شہدائے مدافع حرم کی قبروں پہ ضرور جایا کریں جنہوں نے اپنی جانوں کو زینب پہ قربان کیا. ایک ڈاکٹر بتاتا ہے، کہتے ہیں مولانا 24 سال کا جوان شہید ہوا، اس کی 4 سالہ بیٹی تھی. بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، اللہ کسی کو یتیمی نہ دکھا. کہتا ہے مجھے فون آیا
کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مہینہ گزر گیا بچی کا بخار نہیں اتر رہا، آ جائیے کہیں یہ بچی مر نہ جائے۔ کہتا جیسے گھر پہنچا کیا دیکھا چھوٹی بچی تیز بخار ہے بے ہوش ہے، کیا دیکھا سرانے پہ بابا کی تصویر ہے۔ میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تصویر ہٹا دو۔ کا ڈاکٹر جب بھی اٹھتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، جب تک دیکھے گی بچی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہتا ہے قبلہ 15 دن نہیں گزرے بچی کا بخار اتر گیا۔ اب یہ ڈاکٹر رو رہا تھا، میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے قبلہ میں نے تصویر دیکھی تھی، صحیح سالم تصویر تھی، بچی اس تصویر کو دیکھ کے تیز بخار میں رہی، لیکن کربلا 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 میں کوئی تصویر نہیں تھی۔ وہ بچی نے بابا کی کٹی ہوئی گردن دیکھے، مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تبھی یہ بچی زندان شام میں بابا بابا کر کے چلے گئے۔ بڑی سخت روایت، لیکن امام زمانہ فرماتے خدا کو واسطہ تو میری سکینہ کو، جب تیری آنکھوں میں آنسو ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ امام سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ امام نے جملہ کہا نا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا۔ 3 مرتبہ کہتے تھے اشام اشام اشام۔ مجھے نہیں معلوم شام میں ایسا کیا ہوا، لیکن یہ روایت مجھے سب سے سخت روایت لگی کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوئی رو کر کا دربار شام، شرابی کا دربار۔ مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا ایک رسی تھی، ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی۔ میرے عزادار ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی۔ وہ کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا۔ جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ کئی بچے رسیوں میں لٹکتے تھے، کئی بچے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا ہمارا قافلہ شرابی کے دربار میں آیا، یزید ملعون داخل ہوا، اپنے تخت پہ بیٹھا۔ اللہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا۔ ملعون ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو دیکھا، پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کا۔ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، ملعون کی نگاہ جیسے 4 سالہ بچی پہ پڑ گئے۔ پہلا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ جیسے ملعون نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہے پر آواز نہیں نکلے۔ دوبارہ کا بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ یا امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ بچی کی آواز کیسے نکلی؟
रस्सी खोली गई, धीमी सी आवाज में कहा मेरा नाम सकीना है। बेहयाई का आलम था इस दरबार में। मलू ने जैसे बच्ची को देख कहता बच्ची तेरे चेहरे से लगता है तूने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। तभी फरमाया शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना को सलाम किया कर। सकीना ने इमाम सजाद को देख भैया जवाब दूं कि नहीं, कि सकीना जवाब दे गई कयामत के दिन ये न कहे हमने पूछा था बच्ची ने बताया नहीं था। बच्ची ने कहा मलूम देख भी रहा है पूछ भी रहा है, कई दिन गुजर गए मैंने कुछ भी नहीं खाया। मलू कहता मेरे करीब मैं तुझे खजूर दूंगा। मेरे माँ फरमाते अरब तश्त में खजूरें रख देते। बच्ची मलू के करीब गए, मलू ने इशारा किया तश्त बुलाया जाए, यहाँ तश्त बच्ची को दिया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है। बच्ची ने जैसे कपड़ा हटाया क्या देखा एक कटी हुई गर्दन। अल्लाह किसी बच्ची को मामा का कटा सर न निकल क्योंकि कहने लगी मेरे